يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علم کا لفظی معنی ہے جاننا، اور یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پہ مادہ رکھ دیا ہے. ہر انسان فطری طور پر علم حاصل کرنے کا مادہ رکھتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، چند لوگوں کو کھڑا دیکھتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں. آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے اندر ایک بات ہے کہ میں جانوں یہاں کیا ہوا. یہ جو جذبہ ہے نا کہ میں جانوں یہاں کیا ہوا، یہ علم کا جذبہ ہے. کئی لوگ صبح اٹھتے ہیں تو فوراً اخبار دیکھتے ہیں کہ مجھے حالات کا پتہ چلے کیا ہوا. یہ ایک فطری جذبہ ہے. ہر انسان فطرتاً علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم الادیان اور علم الابدان. بدن کا علم مادی علم کو کہتے ہیں، جس کو آج ہم سائنسی علم کہتے ہیں، عصری علوم. اور ایک ہوتا ہے علم الادیان، دین کا علم. دین کا علم اللہ نے اتارا، اس علم کے اندر نورانیت ہوتی ہے اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ جو علم الابدان ہے، یہ انسان اپنے تجربے سے، مشاہدے سے حاصل کرتا ہے. اس کے اندر غلطی کا احتمال رہتا ہے. آپ حضرات دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں مدرسے میں تشریف لائے ہیں، اور یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے. یونیورسٹی کالج میں جو بچہ چاہے جا سکتا ہے، مدرسے میں ہر بچہ نہیں آ سکتا. وہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے NOC ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم اپنی کتاب کا وارث بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. تو یہ جو طلباء ہیں دین کے علم کے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ کی منشا ہوتی ہے تو یہ آتے ہیں مدرسے میں، ورنہ نہیں آ سکتے. اس لیے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم پر اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قبول کر لیا. مدرسے میں آ جانا ان کی خوش نصیبی کی علامت ہے. اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے. آپ نے اسفنج کو دیکھا، پانی میں ڈالے ہیں تو پورے پانی کو چوس لیتا ہے. تو طالب علم کو اسفنج کی مانند ہونا چاہیے. استاد کی مجلس میں بیٹھے تو استاد کا جتنا علم ہے اس کو چوس لے، اس کو حاصل کر لے. ایک ہوتی ہیں معلومات اور ایک ہوتا ہے علم. معلومات کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تو بہت چیزوں کا ہے، مگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اخبار کو پڑھنے سے معلومات ملتی ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے معلومات ملتی ہیں،
لیکن مدرسے میں آ کر انسان کو علم ملتا ہے۔ 1972 کی بات ہے، 1972 کی۔ اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو میرا ایک کلاس فیلو لڑکا تھا، وہ ادارہ اسلامیات والوں کا رشتہ دار تھا، عثمانی خاندان سے تھا۔ میرے ساتھ اس کا بہت محبت کا تعلق تھا۔ تو وہ میرا پیر بھائی، لیکن محبت ایسے کرتا تھا جیسے شاگرد میرا ہو یا مرید ہو۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ ہمارے گھر مفتی اعظم تشریف لائے ہیں، آپ ملاقات کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ضرور کرنا چاہیں گے، کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں، ہمارے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے میں اس کے ساتھ لاہور ان کے گھر چلا گیا۔ تو وہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا نام تھا حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ میری ان کی پہلی ملاقات تھی زندگی کی۔ خیر میں جا کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت تشریف لائے۔ قد بہت اونچا نہیں تھا اور السلام علیکم کہہ کے بیٹھ گئے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ بھئی جب مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو وعظ و نصیحت شروع ہو جائے گی اور وہ خطاب فرمائیں گے اور مجھے ان کی باتیں سننی ہیں، مگر وہ تشریف لائے، سلام کر کے خاموش بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی، میں تو ویسے ہی صوفی مزاج کا لڑکا تھا، چپ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت بھی خاموش۔ کافی دیر کے بعد حضرت نے ایک سوال پوچھا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جاننا۔ پھر انہوں نے میرے ساتھی سے پوچھا، اس نے بھی کہا جی جاننا، پہچاننا، علم کہتے ہیں۔ حضرت خاموش رہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ہم طالب علم ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اتنا، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ فرمایا اگر یہ کیفیت ہے تو علم ہے، ورنہ معلومات ہے۔ تو معلومات تو بہت دنیا کو ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ پہچان کرنا چاہیں کہ اس کے پاس علم ہے یا معلومات ہیں تو دیکھیں کہ علم پر عمل کتنا ہے۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ علم عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے کوئی درخت پھل کے بغیر ہوتا ہے۔ جب تک علم عمل کی حالت میں نہ ڈھل جائے فائدہ نہیں دیتا۔ آپ بتائیں شیطان کے پاس کتنا علم تھا، انجام کیا ہوا؟ اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ تو اصل چیز ہے کہ جو علم اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اب ہم اس علم کو عمل کی شکل میں ڈھال لیں۔ اس لیے قیامت کے دن ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بندے کے اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن کہ اس نے عمل کتنا کیا۔ تو ہر وقت یہ فکر رہے کہ جو ہمیں اللہ نے علم دیا ہے ہم اس پر عمل کر کے اس کو عملی جامہ پہنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عالم کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب،
کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس طرح ایک عالم کو عبادت گزاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی شیطان 1000 عبادت گزاروں سے اتنا نہیں گھبراتا جتنا ایک عالم سے گھبراتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے مکر پہچاننے والا ہے، یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک عالم کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ زمین کے اوپر علماء کی صورت ایسی ہے جیسی آسمان کے اوپر ستاروں کی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی ہے، زمین کو ان علماء پرہیزگاروں سے زینت بخشی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ لیستغفر للعالم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری ایک عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، عالم کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹلتا ہے۔ تو مخلوق بھی شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس بندے کی وجہ سے سلامتی ملی، لہذا وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ محبت اتنی ہے کہ فرشتے جو معصوم ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ سننے میں عجیب سی بات ہے، کہاں ہم گناہگار اور کہاں معصوم فرشتے کہ وہ اپنے پر بچھائیں۔ ایک بادشاہ نے شادی کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کئی ٹن پھولوں کی پتیاں منگائیں اور راستے میں بچھائیں اور حکم دیا کہ میری ملکہ ان پھولوں کی پتیوں کے اوپر چل کر آئے گی۔ تو اظہار محبت کے لیے لوگ پھولوں کی پتیاں بھی بچھاتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں کوئی باہر کا صدر یا وزیر اعظم آئے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ اب جہاز سے چل کے آنا ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، مگر اظہار محبت کے لیے کارپٹ بچھا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو طالب علم سے محبت ہے، وہ اظہار محبت کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ شاعر نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ اگر دنیا دار لوگ اپنے محبوب کے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہیں تو فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں اظہار محبت کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے ہاں اس طالب علم کا اتنا بڑا مقام کہ یہ گھر سے مدرسے کی طرف چلتا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتا۔ تو طالب علم کو ہر وقت اللہ کے راستے میں ہونے کا ثواب ملتا ہے۔
بعض طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 چیلے کے لیے نکلیں گے یا 1 چیلے کے لیے نکلیں گے تو اللہ کے راستے میں نکلیں گے. نہیں بھائی، طالب علم تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر وقت ہی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اس لیے معتکف کو ہر وقت ثواب ملتا ہے نیت اعتکاف کی وجہ سے، چاہے وہ بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، یا سویا ہوا ہو، یا کھانا کھا رہا ہو. معتکف جس حال میں بھی ہے اس کو ثواب مل رہا ہے اس کی نیت کی وجہ سے. اسی طرح طلب علم کی نیت کی وجہ سے طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے تو جس حال میں بھی ہو اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے دین کی طلب لے کے اپنے گھر سے نکلا تھا، لہذا اس کا میٹر چل رہا ہوتا ہے نیکیوں کا. یہ طالب علم ایسا خوش نصیب انسان ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ علم طلب کرنے کے لیے اپنے گھر کرنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی سامنے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلا، کانت الجنت فی طلبہ، جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. یعنی جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر بھیجے تاکہ یہ میری نعمتوں سے لطف اٹھا سکے. ہم جنت کی طلب کرتے ہیں اور جنت طالب علم کے اندر آنے کی طلب کرتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے ہاں طالب علم کا کتنا بڑا درجہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم کی بہت طلب دی تھی. بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی کفالت ان کی والدہ کرتی تھی. تو والدہ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نوٹس بنانے کے لیے پین پیپر نہیں ملتا تھا، قلم کاغذ نہیں ملتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا. اونٹ کی ران کی ہڈی یا کولو کی ہڈی، بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کو میں گھر لا کے دھوتا، صاف کرتا، اور جب وہ خشک ہو جاتی تو میں اس کے اوپر اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا. کون جانتا تھا کہ ہڈیاں جمع کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت کا امام بنے گا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حج کیا تو مینا میں ایک بوڑھے سے میری ملاقات ہو گئی. سلام دعا کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم میری دعوت قبول کر لو. میں نے کہا بہت اچھا. جیسے ہی میں نے دعوت قبول کی، اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے، خشک روٹی کے، وہ اس نے بسترخوان پہ رکھ دی اور کہنے لگا کھاؤ. میں نے کھانے شروع کر دیے. وہ بوڑھا کہنے لگا کہ نوجوان مجھے لگتا ہے کہ تم قریشی ہو. میں نے کہا ہاں میں قریشی تو ہوں، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگا کہ یہ جو قریشی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں. تو تمہاری بے تکلفی سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم قریشی ہو. تو کہتے ہیں کہ اس بڑے میاں سے تھوڑی دیر بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے. تو میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. کبھی ملاقات ہوئی، وہ کیسے ہیں، اور تو بوڑھے کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو امام مالک کے ساتھ محبت ہے اور یہ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے. تو بوڑھے نے مجھے کہا کہ نوجوان، کیا تم مدینہ جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں تو بہت پسند کروں گا، لیکن میرے پاس جانے کے وسائل نہیں ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی آیا تھا بھورے اونٹ پہ سوار ہو کر، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی واپس جائے گا. اگر تم کہو تو میں اس کے رشتہ داروں سے بات کر لوں
کہ اونٹ پہ تمہیں سوار ہونے کی اجازت دیں تو تم قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ویسے تو میں جا نہیں سکتا، قافلے کے ساتھ سفر آسان ہوگا، تو میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ گیا۔ اس زمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، گرمی کا سفر ہوتا تھا، پہاڑ پہ چڑھتے تھے پھر اترتے تھے، پھر چڑھتے تھے پھر اترتے تھے، مشقت کا سفر ہوتا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ فرق کا اندازہ لگائیے، ہم عمرے پر جاتے ہیں اور 15-16 دن میں ایک قرآن ختم کر کے نہیں آتے، اور انہوں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی تو ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد ایک لمبا سا آدمی تھا، اونچے قد کا، ایک چادر اس نے باندھی ہوئی تھی اور ایک اوپر لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ امام مالک ہوں گے جو مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ طلباء کافی تعداد میں ان کے سامنے بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک حدیث کی املا کروا رہے تھے۔ املا کا مطلب یہ کہ امام مالک حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور شاگرد ان سے سن کے حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سب طلباء کے پاس قلم روات بھی تھی، کاغذ بھی تھے، اور وہ حدیث کو پڑھ سن کے لکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں بیٹھ کے سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور میں نے سمجھا کہ یہ میری قلم ہے، اور اپنی ہتھیلی کے اوپر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ طلباء قلم کے ساتھ کاغذ پر لکھ رہے تھے اور میں تنکے کے ساتھ اپنی ہتھیلی پہ بیٹھا لکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں بیٹھا رہا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیٹھے دیکھا تو اشارہ کر کے بلایا، نوجوان میرے پاس آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں قریب چلا گیا تو امام صاحب نے پوچھا تم اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی جو آپ احادیث لکھوا رہے تھے طلباء تو کاغذ قلم کے اوپر ساتھ لکھ رہے تھے اور میں اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے ہتھیلی دیکھی تو اس پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو امام مالک خفا ہونے لگے کہ یہ تو حدیث مبارکہ کے ادب کے خلاف ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت میں مسافر ہوں، طالب علم ہوں، اور میرے پاس قلم کاغذ نہیں ہے۔ آپ حدیث کی املا کروا رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی لکھوں، تو آپ بول رہے تھے اور میں طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے اس تنکے سے اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، ورنہ حقیقت میں تو میں اس حدیث کو اپنے دل کے اوپر لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا تو مطمئن ہو گئے، فرمانے لگے اچھا اس مجلس میں نے 100 احادیث لکھوائی ہیں، اگر تم مجھے آدھی حدیث بھی سنا دو نا تو میں جانوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ آدھی حدیثیں سنا دو۔ میں نے شروع سے لے کے آخر تک جو 100 حدیثیں انہوں نے سنائی تھیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ پوری کی پوری احادیث ان کو سنا دی۔ طلباء ایسے ہوتے تھے، استاد سے ایک دفعہ سنتے تھے اور وہ ان کے دل پہ لکھا جاتا تھا، ازبر ہو جاتا تھا، یاد ہو جاتا تھا۔ عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ذہانت کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ جو طالب علم بڑا ذہین ہو، آئی کیو لیول بہت اچھا ہو،
تو وہ استاد سے بہت جلدی علم سیکھ لیتا ہے، عبارتیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں، فر پڑھتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، نکتے سمجھتا ہے. تو ذہانت کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے، مگر ذہانت کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں عبارتیں تو یاد ہوتی ہیں، عبادتیں یاد نہیں ہوتی. جو جذبہ ہوتا ہے نا عبادت کا وہ حاصل نہیں ہوتا، صرف دماغ کی حد تک وہ علم ہوتا ہے، معلومات کی حد تک علم ہوتا ہے. وہ علم آگے جسم پر نہیں ظاہر ہوتا، کیونکہ جسم کے اعضاء دل کے تابع ہیں. دل میں اثرات نور ہے نہیں تو پھر اس کا اثر کیسے ہو. دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ عبادت ہے. جتنا انسان زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا اللہ اس کو علم کا نور زیادہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مرد اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے بچاتا ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو پہلے اس کے پاس نہیں ہوتا. اب یہ علم چونکہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس علم کا نور نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نور اس بندے کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور بندے کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک تیسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا اس کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. تو جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ اپنے نور کے ساتھ بندے کو ملتا ہے. تو تین طرح سے انسان علم حاصل کرتا ہے. ذہانت کے ذریعے سے، مگر وہ معلومات ہوتی ہیں. عبادت کے ذریعے سے، اس میں عمل کی توفیق مل جاتی ہے. اور تقوی کے ذریعے سے، اور وہ بھی علم انسان کے عمل میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اور تقوی کے راستے سے علم حاصل کریں تاکہ ہمیں علم کا نور نصیب ہو جائے، عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. اس کو علم نافع کہتے ہیں. یہ علم انسان کے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے، اور اگر علم نافع نہ ہو تو انسان کے لیے وبال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کے بے عمل علماء تھے ان کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے. تو بے عمل عالم کو اللہ نے گدھے کی تشبیہ دی، اور جب بنی اسرائیل کے بے عمل پیر تھے اللہ نے ان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فمثلہ کمثل الکلب. بنی اسرائیل کا ایک صوفی تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پھٹکار دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. تو بے عمل پیروں کو اللہ نے کتے کی مثال دی، اور بے عمل علماء کو اللہ نے گدھے کی مثال دی. اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم کس کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں. علم نافع کا نور جب حاصل ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا خشیت بڑھتی جاتی ہے. جتنا علم بڑھتا ہے اتنی خشیت بڑھتی جاتی ہے. جب علم کے ساتھ ساتھ خشیت بندے کی بڑھتی جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ علم نافع کا نور ہے جو نصیب ہو رہا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہوتے ہیں. تو جتنا علم بڑھتا ہے اتنا خشیت بڑھتی جاتی ہے. اور دوسری بات کہ جتنا علم بڑھتا ہے
گناہوں کے نقصانات اتنا بندے کے اوپر کھلتے جاتے ہیں. اب جس بندے کے اوپر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھلے ہوئے ہوں وہ اتنا گناہوں سے دور رہتا ہے، بچتا ہے. یہ ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں کھانے سے کیا ہوتا ہے، فلاں کھانے سے کیا ہوتا ہے، لہذا یہ کچھ چیزوں میں بڑا پرہیز کرتے ہیں اور یہ نقصان بہت ہوتا ہے. کیونکہ عالم ہیں، جانتے ہیں. عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا تو ہم پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. تو علم نافع کی نشانیوں میں سے ایک کہ جب علم بڑھے تو خشیت بھی بڑھتی جائے، اور دوسری بات کہ علم بڑھے تو گناہوں کے نقصانات بھی زیادہ کھلتے جائیں. زیادہ بڑا عالم وہ ہے جو دوسروں کی نسبت گناہوں سے زیادہ بچتا ہے. ایک موٹی سی بات ہے. آپ دیکھنا چاہیں نا کہ بڑا طالب علم کون ہے یا بڑا عالم کون ہے، تو موٹی سی پہچان یہ ہے کہ بھئی گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے. جو زیادہ بچتا ہے وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا طالب علم ہے، اور جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ بڑا طالب علم نہیں ہے. پھر علم نافع کی ایک تیسری نشانی کہ اس کے اندر ایسا نور ہوتا ہے کہ موقع پہ بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. بہت سارے طلباء ہیں ان کو مسنون دعائیں یاد نہیں ہوتی. فتلک مصیبت، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ طالب علم ہو اور اسے مسنون دعائیں یاد نہ ہوں. اور کئی طالب علم کو دعائیں تو یاد ہوتی ہیں، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی. فل مصیبت اعظم، اگر یہ حال ہے تو پھر مصیبت پہلے سے زیادہ بڑی ہے کہ مسنون دعائیں یاد بھی ہیں اور موقع پہ پڑھنی یاد نہ آئیں. علم نافع کی یہ افادیت ہے کہ موقع پہ عمل یاد آ جاتا ہے. بندے کو اللہ سمجھا دیتے ہیں کہ مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. جب بھی ایسی کیفیت ہو تو آپ پہچان لیں کہ یہ علم نافع ہے کہ اللہ نے مجھے وقت کے حکم کے طرف متوجہ فرما دیا. اور ایک آخری نشانی کہ علم نافع کے اندر عمق اور گہرائی ہوتی ہے. بندہ بات کی تہ کو پہنچ جاتا ہے. اور جب علم نافع نہ ہو تو انسان سطحی علم ہوتا ہے، بس اوپر سے بات اس کو پوری سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی گہرائی علم کی عطا فرمائی تھی. میں چند ایک واقعات ان کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک نوجوان میاں بیوی کے درمیان بحث ہو گئی تو بیوی نے خاوند کو کہہ دیا جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے میں آپ سے نہیں بولوں گی. قسم اٹھا دی. خاوند ذرا اچھے موڈ میں تھا اور چاہتا تھا کہ بیوی قریب ہو، اور بیوی کسی بات پہ ناراض تھی، بگڑی ہوئی تھی، وہ ریسپانس نہیں دے رہی تھی. اب جب اس نے ریسپانس نہ دی تو خاوند نے یوں کہہ دیا اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا. تو بیوی تو اس وقت تھی غصے میں، اس نے بھی قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے پہلے نہیں بولے گا میں تجھ سے نہیں بولوں گی. اب بول چال بند. رات تو گزر گئی، جب صبح ہوئی تو دونوں کے نواق ٹھنڈے ہوئے. تو اب وہ سوچنے لگے کہ بھئی پتہ نہیں قسم کون توڑے گا اور کیسے بات چیت شروع ہوگی. اس زمانے میں ہر بات کا مسئلہ عالم سے پوچھا جاتا تھا. چنانچہ خامد جو تھا وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہم میاں بیوی میں تکرار ہو گئی تھی. اس نے بھی قسم اٹھا لی اور جواب میں نے بھی قسم اٹھا لی. اب بتائیں ہم کیا کریں.
ان کا بھائی جو بولے گا اس کی تو قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانس بن جائے گا۔ اس زمانے میں جو حانس بن جاتا تھا نا، جس کی قسم ٹوٹ جاتی تھی، پھر پوری زندگی کسی کام میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی وہ معاشرے کا ایک غیر معتبر بندہ بن جاتا تھا، بے اعتبارہ بندہ۔ تو ہر بندہ چاہتا تھا بھئی میں نے قسم اگر اٹھائی ہے تو اس کو پورا کروں۔ اب بیوی بھی نہیں چاہتی تھی میری قسم ٹوٹے، اور خامد بھی نہیں چاہتا تھا قسم ٹوٹے، تو بڑے پریشان کریں تو کیا کریں۔ خامد کے ذہن میں خیال آیا کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ ان کے پاس گیا، جا کے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب اس کی بات سن کے مسکرائے، فان لگے جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ خامد تو بڑا خوش ہو گیا، وہ تو ہنستا مسکراتا گھر آیا، السلام علیکم، ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، جیسے بات ہوتی ہے۔ تو بیوی نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی؟ کہتے کوئی قسم نہیں ٹوٹی۔ کیسے نہیں ٹوٹی؟ کہ مجھے ابو حنیفہ نے بتایا ہے۔ وہ چونکہ علم کا زمانہ تھا تو بیوی نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ہم جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں چلنے لگے تو بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سفیان ثوری جو بڑے عالم ہیں، عمر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑے تھے چند سال، لیکن علم میں ان کے ایک طرح سے شاگرد تھے، ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس پہلے جاتے ہیں۔ چنانچہ سفیان ثوری کے پاس گئے، اسے مسئلہ بتایا، ان کا جی کہ وہ تو جو بولے گا قسم ٹوٹ جائے گی۔ کہ جی ابو حنیفہ نے کہا نہیں ٹوٹی۔ وہ کہنے لگے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال کیسے کر رہا ہے۔ خیر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے آ کے پوچھا ابو حنیفہ تم حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو؟ حضرت میں نے تو حرام کو حلال نہیں کیا۔ دیکھو نا کہ ان دونوں نے قسمیں اٹھائیں، اب جو بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی نا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، بات کی تہہ تک پہنچیں، قسم نہیں ٹوٹی۔ کیسے نہیں ٹوٹی؟ انہوں نے فرمایا اس طرح کہ پہلے خامد نے قسم اٹھائی جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی میں تمہارے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، اور یہ سنتے ہی بیوی نے بھی قسم اٹھا دی۔ تو بیوی نے قسم تو اٹھائی مگر خامد کے ساتھ بول تو رہی ہے نا، تو خامد کی تو قسم پوری ہو گئی۔ اب رہ گئی قسم بیوی کی، تو میں نے خامد کو کہا کہ تم جاؤ بیوی سے بات کر لو، تو اس کی بھی قسم پوری ہو جائے گی، میاں بیوی بن کے رہو۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا بات کی تہہ تک پہنچنا، یہ علم نافع کی دلیل ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت مخالفین آتے تھے اور وہ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امام ابو حنیفہ کو ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں اور پریشان کریں۔ چنانچہ مجمع میں ایک مخالف کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو حنیفہ ہر سوال کا جواب دیتے ہو، میرے سوال کا جواب دو گے؟ تو امام صاحب نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مجھے بتائیں کہ پاخانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کیسا عجیب سوال تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میٹھا ہوتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھتی، مکھیاں میٹھی چیز کے اوپر ہی بیٹھتی۔ تو اللہ نے ایسی ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اس قسم کے واقعات تو بہت سارے ہیں۔ ایک واقعہ، 5-6 بندے بیٹھے تھے کسی جگہ۔ اس زمانے میں کنکریٹ کی چھتیں نہیں ہوتی تھی، سرکنڈے کی چھت ہوتی تھی، کانے کی چھت۔ تو چھت سے ایک سانپ گرا ایک بندے کے اوپر،
اب اس بندے نے جو اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سانپ دوسرے پر گرا، دوسرے نے ہاتھ ہلایا وہ تیسرے پر گرا، تیسرے نے کیا تو وہ چوتھے پہ گرا، اور چوتھے نے ہاتھ ہلایا تو پانچویں گرا، اور پانچویں کو اس نے ڈس لیا، اب پانچواں بندہ مر گیا۔ اب فقہا میں ایک بحث چل پڑی کہ جی دیت کس کو دینی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے قصاص، جب ارادے سے کسی کو قتل کیا جائے نا اس کا قصاص ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے کوئی قتل ہو جائے اس کی دیت ہوتی ہے، خون بہا دینا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ گھر سے گاڑی لے کے چلے، جی میں جمعے کی نماز میں پہنچ جاؤں، دیر ہو رہی ہے، اب آپ گاڑی تیز چلا رہے تھے اور ادھر سے کوئی شکل موٹر والا آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بندہ مر گیا، تو اس کے قتل کی دیت ہوگی، چونکہ آپ اس کو مارنے کی نیت سے گھر سے نہیں چلے تھے، آپ تو جمعہ پڑھنے کے لیے چلے تھے، مگر ٹریفک کی وجہ سے بندہ مر گیا، تو جو غلطی سے بندہ مر جائے اس کی دیت ہوتی ہے۔ اب وہ جو بندہ مر گیا اس کی دیت کون دے؟ پہلا دے، دوسرا دے، تیسرا دے یا چوتھا دے؟ پانچواں مرا تھا۔ اب کچھ علماء کچھ جواب دیتے، کچھ علماء کچھ جواب دیتے، تو بات دل کو نہیں ٹھکتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو پھر ابو حنیفہ کے پاس ہی جا کے سلجھے گی۔ چنانچہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے، حضرت مسئلہ ہے، اور جواب دینے والے بھی نا کلیئر جواب نہیں دے پا رہے کہ کون ذمہ دار ہے، کیا چاروں مل کے دیت ادا کریں، یا پہلا دیت دے، یا آخری والا دیت دے، یا کوئی بھی دیت نہ دے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات کہا کہ اچھا اس کو ذرا یوں سمجھو کہ سانپ پہلے بندے کے اوپر گرا، اور پہلے بندے نے ہاتھ ہلایا تو وہ دوسرے کے اوپر گرا، اور دوسرے کو اس نے نہیں کاٹا، لہذا پہلا تو بری ذمہ ہو گیا نا، اس کا عمل اتنا ہی تھا، اس کے عمل سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لہذا پہلا بندہ بری ذمہ ہو گیا۔ پھر دوسرے نے تیسرے پہ پھینکا، تیسرے کو بھی نہیں کاٹا تو دوسرا بھی بری ذمہ ہو گیا۔ تیسرے نے چوتھے پہ پھینکا، چوتھے کو بھی نہیں کاٹا، چوتھا بھی بری ذمہ۔ پھر چوتھے نے پانچویں پہ پھینکا اور پانچویں کو کاٹ لیا، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانچویں کو اس نے فوراً کاٹا یا تھوڑی دیر کے بعد کاٹا۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا فرق پڑتا ہے کہ فوراً کاٹا یا تھوڑی دیر کے بعد کاٹا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر فوراً کاٹ لیا تو چوتھے کو دیت دینی پڑے گی، اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تو جس طرح پہلوں کے لیے جان بچانی فرض تھی، اس پر بھی تو فرض تھی نا، اس نے کیوں نہیں اپنی جان بچائی؟ تو اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا ہے تو پھر کسی کو بھی دیت نہیں دینی پڑے گی، یہ بندہ اپنی سستی کی وجہ سے مرا ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ ہاں اب بات کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ کس کا عمل کہاں تک تھا اور اس کا اصل حل کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھنس گئے۔ وہ کیسے؟ کہ بحث یہ چلی کہ کوئی بندہ 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے تو 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں پڑھتا ہے نا عبدہ و رسولہ، تو اس کے بعد اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے 30 رکعت میں۔ اب فرض کرو وہ بھول گیا، تو امام صاحب نے کہا کہ بھول گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بھائی سجدہ سہو کیسے کرنا پڑے گا؟ امام صاحب نے کہا کہ اگر اس نے بھول گیا اور پڑھ لیا اللہم اور پھر یاد آیا اور پھر 30 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کوئی سجدہ سہو نہیں، اور اگر اس نے پڑھا اللہم صلی اور یاد آیا کھڑا ہو گیا تو کوئی سجدہ نہیں، اور اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی یاد آیا کھڑا ہو گیا اب بھی کوئی سجدہ سہو نہیں، اور اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد اب یاد آیا تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ جی امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہم صلی علی محمد پڑھے گا تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ خواب میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کو نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔
تو نبی اسلام نے فرمایا کہ نعمان تم نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جو بندہ میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فوراً نبی اسلام کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ جواب نہیں دیا، میں نے جواب یہ دیا ہے کہ جو غفلت کے ساتھ آپ کا نام پڑھے اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. تو نبی اسلام مسکرائے اور فرمایا کہ تو نے بہت اچھا جواب دیا ہے. تو یہ علم کا جو عمق ہوتا ہے نا، گہرائی ہوتی ہے، یہ علم نافع کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی تھی اور وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت کے بعد ان کا تعلق جو ہے وہ اس عاجز کے ساتھ ہو گیا. تو انہوں نے بیت کا تعلق اس عاجز کے ساتھ جوڑ لیا. میں ان کا بہت اکرام کیا کرتا تھا چونکہ وہ بڑے اساتذہ میں سے تھے اور بڑوں کے ساتھ نسبت تھی ان کی. اور میرا محبوب مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی وہ آتے تھے نا تو میں ان سے پوچھتا تھا جی کہ جب آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو وہاں کے حالات مجھے سنائیں، واقعات سنائیں. تو گھنٹوں وہ واقعات سناتے تھے اور میں مزے مزے سے سنتا تھا. ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ان کو ضرور سنائیں. کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی، 3 یا 4 بندے تھے، اور انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم ایک علمی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. محتمم صاحب نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور کمرے بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں. تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کے اوپر آپ عمارت نہیں بنا سکتے. اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو، اس کے اوپر کوئی کمرہ، کوئی کبہ ایسا نہیں بنانی چاہیے. تو جنت بقیع میں جتنے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے. اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے. تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے ورنہ نہیں اٹھاتے. تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. محتمم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں. ان کا ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں. محتمم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا، بڑے بڑے سب علماء، جید علماء ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے. اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے. اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم دیں گے.
تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا. تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی شغم ہو تو بتائیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش. کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی، علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر، الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے. تو اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون اس کا. تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہو گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گنبد خضرا کو گرا نہیں سکتے. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس گنبد خضرا کو گرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے. یہاں عمارت پہلے تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی، لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا. ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے. گنبد خضرا آج بھی ہے اور اکابر علماء دیوبند کی عشق نبی کی دلیل دے رہا ہے. اللہ علم کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں تو بندہ پھر علم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ صرف بڑے علماء کی بات نہیں، جن طلباء کے اندر بھی نیکی تقوی ہوتا ہے ان کو بھی اللہ علم کی یہ گہرائی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ کے بیٹے بھی تھے اور ان کے جانشین بھی تھے. انگریز کے خلاف ان کا موقف بڑا سخت تھا، انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا انگریز کے خلاف. تو ایک مرتبہ ایک انگریز اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے تو آپ کے بچوں کا دماغ نہیں کھلتا، وہ کنویں کے مینڈک کی طرح بس مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ان کے دماغ بھی بند رہتے ہیں. یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو سائنس پڑھا رہا ہوں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، اس کی سوچ بڑی وسیع ہے، اور تمہارے بچے چند کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کی سوچ کھلتی بھی نہیں. تو تعلیم مدرسے میں سائنس کی دو جو ہم پڑھاتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب اس کی بات سنتے رہے. پھر آپ نے اس کے بچے کو بلایا، وہ 8-7 سال کا بچہ تھا.
انگریز کے بچے کو بلا کے پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ یہ سامنے کیا ہے؟ وہاں وضو کا تالاب تھا بڑا سارا. تو اس نے کہا جی یہ وضو کا تالاب ہے. تو شاہ صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ بچہ خاموش ہو گیا. کیسے بتائے کہ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو شاہ صاحب نے اس کا ہم عمر ایک مدرسے کا بچہ بلایا، وہ منطق پڑھنے والا تھا. اس کو بلا کے شاہ صاحب نے پوچھا بھئی یہ سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا جی تالاب ہے. شاہ صاحب نے فرمایا بتاؤ بچے اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس نے کہا حضرت اگر پیالہ تالاب کے برابر ہے تو ایک پیالہ پانی، اگر آدھا ہے تو 2 پیالے پانی. تو شاہ صاحب نے اس انگریز کو کہا کہ دیکھو تمہارے بچے کا دماغ کھلا ہے یا ہمارے بچے کا دماغ کھلا ہے. تو یہ جو عمق ہے نا، یہ علم نافع کی ایک پہچان ہے، ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کا نور عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھ دیا ہے، وہ پتھر کو جوڑتا ہے، دیوار بناتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کو کھولتا ہے پھر جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں. تو مختلف لوگوں کی زندگی میں مختلف محنت کی چیزیں ہیں جس میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. عزیز طلباء، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لوہا رکھا، اور آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کی جھولی میں اپنا قرآن اور اپنے محبوب کا فرمان رکھ دیا. آپ صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، حدیث کی کتاب کھولتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، خوش نصیب سمجھیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اس لیے کہ مال تو عنقریب فنا ہونے والا ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور علم جو ہے وہ تو باقی رہے گا، وہ کبھی زائل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا نور عطا کیا ہے. اب اس نور کو اور بڑھائیے اور اس کو عملی جامہ پہنا کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ دورہ حدیث کے طلباء اور اساتذہ کرام، مشکاہ شریف کے طلباء، حدیث کے طلباء حضرت والا سے اجازت حدیث چاہتے ہیں تو حضرت سے درخواست کریں گے کہ اجازت حدیث بھی عطا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر حضرت دعا فرمائیں گے. اس سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ ٹھیک نہیں. مستحب عمل کرنا جس سے کسی مسلمان کو ایذا پہنچے وہ ٹھیک نہیں ہے. حجر اسود کو اگر چوما جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چوم لیا، لیکن وہاں پر بھی اگر کسی کو ایذا ہوتی ہو تو حجر اسود کو چومنا ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے مصافحہ کرنا یہ ایک نیکی ہے، لیکن جب ایک دوسرے کو دھکے پڑیں تو وہ مصافحہ کرنا اس وقت مناسب نہیں رہتا. اور اس طریقے سے جن بزرگوں سے مصافحہ کرنا ہو
وہ اگر ضعیف ہیں یا بیمار ہیں اور مسافہ کرنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت والا کی آپ نے باتیں سن لی، زیارت کر لی، تو باتیں سننے کے بعد اور زیارت کرنے کے بعد حضرت کو تکلیف کون کون دینا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں دینا چاہتا نا، اس لیے مسافہ نہ کریں، اس لیے حضرت کو ایذا ہوگی اور حضرت آپ کے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ دعا ہی آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. حضرت اجازت جی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اس عاجز کو حکم دیا گیا ہے کہ طلباء کو حدیث کی اجازت دیں. پھر سچی بات تو یہ ہے کہ میں حدیث مبارکہ کی اجازت دینے کا اہل نہیں ہوں، اپنی نااہلی کا خود اعتراف کرتا ہوں. لیکن الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب کے اوپر فائق ہوتا ہے. تو میں چند باتیں اپنے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مجھے مدرسے میں رہ کر 8 سال علم پڑھنے کا موقع تو نہ مل سکا. میرے بڑے بھائی ٹیچر تھے اسکول میں، وہ مجھے اسکول ہی لے گئے. گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، 2 مہینے میں فارغ تھا، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن مجید یاد کروں. تو ہمارے قریب محلہ تھا مومن پورہ، تو اس کی مسجد میں ایک مدرسہ تھا، وہاں قاری غلام رسول صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو. میرے بھائی نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور الحمدللہ کہ میں نے 2 مہینوں میں 6 پارے وہاں یاد کر لیے. میرے استاد مجھ سے بہت خوش تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے، یہ 1 سال کے اندر اندر حفظ مکمل کر لے گا. اتنے میں 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور بھائی نے مجھے کہا کہ چلو اسکول چلو. میں نے کہا بھی صحیح کہ میں نے تو حافظ بننا ہے، مدرسے جانا ہے. اس نے کہا چلو چلو اسکول کا ناغہ نہیں کرنا. خیر اسکول سے واپس آ کے میں اپنی امی کے سامنے خوب رویا دھویا، امی مجھے تو حافظ بننا ہے اور میرا بڑا بھائی جو ہے یہ مجھے بننے نہیں دیتا. تو امی نے اسے کہا کہ بیٹا جب یہ حافظ عالم بننا چاہتا ہے تو تم اسے کیوں نہیں بننے دیتے؟ ان کا امی میں نے منع نہیں کیا. پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے اسکول میں کتنے مضمون ہیں؟ اس زمانے میں 8 مضمون ہوتے تھے. میں نے کہا 8 مضمون ہیں. تو میرے بھائی نے کہا کہ اچھا تم اپنے 9 مضمون سمجھو، 8 مضمون سکول کے ہیں جو تم نے پڑھنے ہیں اور 9واں مضمون جو ہے وہ دین کا علم ہے جو تم نے پڑھنا ہے. تو تم 9 مضمون پڑھو. میں نے تو نہیں روکا. میں نے کہا مجھے کون پڑھائے گا؟ کہنے لگے انتظام میں کر دوں گا. ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی ولی اللہ. تو بھائی کے دوست تھے. بھائی نے ان کو کہا کہ میرے بھائی کو دین کا علم پڑھنے کا شوق ہے تو شام کو 2 گھنٹے آپ کے پاس آ جایا کرے گا، آپ اسے پڑھانا شروع کریں. ان کا بہت اچھا. چنانچہ انہوں نے مجھے فارسی شروع کروائی پندنامہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 75% تصوف جو تھا وہ انہوں نے مجھے پندنامہ پڑھا کے سمجھا دیا تھا اس چھوٹی عمر میں. پھر انہوں نے مجھے گلستان پڑھائی، بوسنا پڑھائی، اور پھر انہوں نے مجھے مالا بدھا میں نے پڑھائی، فارسی میں تھی. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے صرف نحو شروع کروائی. شرح میات عامل تک کی کتابیں میں نے ان سے ہی پڑھی. اللہ کی شان دیکھیں کہ میرا پھر یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو میں جھنگ سے لاہور چلا گیا. اب جب یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو میرے دل میں ایک شوق تو تھا نا کہ میں نے علم پڑھنا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں بھی کوئی عالم مل جائیں کہ میں شام کو ان سے علم پڑھ لوں تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو میں یونیورسٹی سے نکلا کہ پتہ کروں. تو مغل پورہ میں جو بالکل یونیورسٹی کے ساتھ آبادی ہے نا، اس کا نام ہے بیگم پورہ. کوئی مغلیہ شہزادی تھی جس نے وہاں محلہ آباد کیا تھا اور اس کے نام پر بیگم پورہ اس کو زمانے میں نام رکھا گیا تھا.
وہاں ایک بہترین مسجد تھی اور ایک مدرسہ تھا جس کو گلگت کے علماء چلا رہے تھے. ضیاء العلوم مدرسے کا نام تھا. میں محتمم صاحب کے پاس گیا. میں نے انہیں کہا جی کہ میں یہاں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں، مگر میرے دل میں شوق ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، تو میں دن میں تو نہیں آ سکتا، یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. شام میں 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا. آپ اپنے استادوں کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں. وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے مدرسے میں ایک انجینئر بننے والا طالب علم آ کے پڑھے گا. انہوں نے استادوں کے ذمے کتابیں لگا دیں اور یوں میرا تعلیم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اب اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے امتحان نہیں دیے وفاق کے. ایک ہمارے مفتی صاحب تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے دبے لفظوں میں بات کی. میں نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ وفاق ہوتا ہے، اس کا امتحان دیا جاتا ہے. اس زمانے میں وفاق کی ابتدا تھی تو اتنا مشہور نہیں تھا، عام نہیں تھا، اور اکثر بڑے بڑے علماء نے امتحان نہیں دیا ہوا تھا. تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی تیاری کر کے وفاق کے امتحان دے دوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کاغذ چاہیے یا علم چاہیے؟ میں نے کہا کہ حضرت علم تو چاہیے ہی صحیح، اگر کاغذ ہو جائے تو سند ہو جاتی ہے. کہنے لگے بس تم جو یونیورسٹی کے لڑکے ہو نا، تمہارے دماغ میں دنیا ہی بیٹھی ہوتی ہے. ہم نے بھی کسی کے وفاق کے امتحان کوئی نہیں دیا ہوا. تم استاد سے پڑھو اور علم حاصل کرو. میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو امتحان کی تیاری کرتا ہوں، میں بھی امتحان دے دیتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے مجھے پتہ کیا کہا، یہ بتاؤ جنہوں نے وفاق بنایا ہوا ہے انہوں نے کس وفاق کے تحت امتحان پاس کیا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پیر صاحب نے کس وفاق کے امتحان پاس کیا؟ تو میرے پیر صاحب تو بڑے عالم تھے مگر انہوں نے کوئی امتحان تو ایسا نہیں پاس کیا تھا. تو اللہ کو منظور تھا، اسی میں شاید کوئی حکمت ہوگی. بہرحال امتحان تو میں نہ دے سکا، لیکن استادوں سے میں کتابیں پڑھتا رہا اور الحمدللہ ساری کتابیں اللہ نے استادوں سے پڑھنے کی توفیق دے دی. بخاری شریف جو تھی وہ ہمارے ایک عالم تھے مولانا محمد جعفر صاحب، وہ حافظ القرآن بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے. پوری بخاری شریف کے حافظ، ہمارے ہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں شعبہ حفظ بخاری میں. من الابتداء الى الانتہاء متن و روایہ کلو. تو ان سے میں نے پڑھی. ویسے میرے استاد جو ہے نا زندگی کے، وہ ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم. وہ ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں، میرے اور میرے بچوں کے استاد بھی ہیں. میں کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہوں اور کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں ان کو فوراً فون کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ استاد جی اس میں کیا کرنا ہے. وہ جو بتاتے ہیں میں اس کے مطابق کرتا ہوں. حتیٰ کہ کوئی نیا بیان تیار کرتا ہوں نا تو میں پہلے لکھ کے ان کو دکھاتا ہوں. وہ اس میں جو ترمیم تنسیخ کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. مگر دل میں یہ پھر تسلی ہوتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو اس کو علماء کی تصدیق حاصل ہے. جو علماء دیوبند کی محبت تھی وہ میرے اندر ڈالی حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے. میرے شیخ تھے حضرت سید وہاب حسین شاہ رحمۃ اللہ، وہ کراچی میں تھے. تو میں نے ایک مرتبہ ان سے فون پہ پوچھا کہ حضرت مجھے اگر مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو میں کس سے پوچھوں؟ تو انہوں نے ان کا نام بتایا کہ جامعہ اشرفیہ میں مفتی جمیل احمد تھانوی ہیں، ان کے پاس چلے جایا کرو. میں اس وقت ایک لڑکا سا تھا، سائیکل پہ بیٹھا اور جامعہ اشرفیہ پہنچ گیا. اچھا، حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ایک جگہ کھڑے بات کر رہے تھے کسی سے. میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کا اچھا میں ان سے فارغ ہو کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں، وہاں بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا. وہ ان سے بات کر کے آئے
اب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس 5 منٹ ہیں، اب اس 5 منٹ میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو۔ تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بڑے جلالی بزرگ ہیں بھائی، کہ جو ابھی سے کہہ رہے ہیں 5 منٹ ہیں، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک سنت پر عمل کروں، مگر کس میں کیا سنت ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ بتاتے جائیں گے، میں عمل کرتا جاؤں گا، اور میں سنت کا نمونہ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سوال کو سن کے نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ اتباع سنت کیا ہوتی ہے، اور کچھ سنتیں عادات ہوتی ہیں، کچھ فلاں ہوتی ہیں، کچھ فلاں ہوتی ہیں۔ تو پھر مجھے فرمانے لگے کہ تم نے معیاری سوال پوچھا ہے، اب جب کبھی کوئی بات پوچھنی ہو آ کے دارالافتاء میں اس کونے میں بیٹھ جایا کرو، میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور جب فارغ ہوں گا تو اشارے سے بلا لیا کروں گا۔ تو پھر میرا معمول بن گیا، میں جاتا تھا کونے میں بیٹھ کے اپنا ذکر مراقبہ کرتا رہتا تھا۔ حضرت جب فارغ ہوتے تھے تو اشارہ کرتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے۔ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میری اصل تربیت کی تھی، اور علماء دیوبند کی محبت انہوں نے میرے اندر ڈالی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بس میں گیا اور میں نے روٹی ووٹی کھائی اور چلا۔ ارے تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر فکرہ دہرایا کہ میں گیا اور روٹی ووٹی کھائی اور یہ کیا۔ کہنے لگے روٹی تو وہ ہوئی جو کھاتے ہیں، یہ ووٹی کیا ہوتی ہے؟ اب میں چپ۔ تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں فالتو بولنے کی بھی عادت ہے۔ اور پھر انہوں نے اور بات کہی، کہنے لگے کہ یہ میرے کہنے پر تمہیں پتہ چلا، تمہیں خود نہیں سنا تم نے کیا لفظ بولا ہے؟ اب میں چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ پھر انہوں نے اور عجیب بات کی، مجھے کہنے لگے لڑکے تمہارے کان تمہارے منہ سے اتنا قریب ہیں، اگر منہ سے نکلی بات تمہارے اپنے کان نہیں سن رہے تو جن کے سامنے تم کبھی تقریر کرو گے ان کے کان تو بہت دور ہوتے ہیں، وہ تمہاری بات کیا سنیں گے؟ تو تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی بندے کو اپنی بات خود بھی سننی چاہیے۔ تب مجھے سچ اور جھوٹ کی فرق کا پتہ چلا، غیبت سے بچنے کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اس طرح انہوں نے ایک ایک بات کو مطلب لے کے اس کی اصلاح کی، اور میری بگڑی ہوئی عادات کو انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا۔ حدیث کی سند کو عالی کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چند مواقع عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک موقع تو مجھے ملا جب میں نے 2011 ہے شاید یا کیا، دارالعلوم دیوبند میری حاضری ہوئی، تو وہاں پر حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند تھے اور دارالعلوم دیوبند کے وہ محتمم تھے، بعد میں انہوں نے اپنا الگ دارالعلوم دیوبند وقف کے نام سے مدرسہ بنا لیا۔ تو انہوں نے گھر دعوت دی، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا تھا، حبیب اللہ سیف اللہ کو۔ ہم نے کھانا کھایا تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب ادھر آئیں۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ دیوبند کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ اس عاجز کو پیر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں اور پہچان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی جا کے کہہ دیں پیر صاحب نے یہ کہا تو وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہی بندہ ہوگا۔ تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب ادھر آئیں۔ میں اٹھا ان کے پیچھے، وہ مجھے اپنے گھر کے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ تو میں نے آگے مذاق میں جواب دیا، میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے یہاں بٹھایا ہے کہ یہ کمرہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا،
اور یہ چارپائی ان کی چارپائی ہے، تو میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ اس چارپائی پر بٹھا کر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں۔ تو انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ ان کی سند چونکہ عالی تھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا سند کو عالی کرنے کا۔ ایک دوسرا موقع بھی عجیب بنا۔ حج کے بعد کا وقت تھا، عصر کی نماز میں نے حرم شریف میں ادا کی، تو میں نے دیکھا کہ بہت پتلے دبلے سے بزرگ ہیں، بہت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو ان کے گرد آ کے کچھ طلباء نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب ان طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے سر پہ، اور ان کے پاس حدیث کی کتابیں تھیں۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ایک نظر سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سکول کی کالج کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں۔ ان کے یعنی ضخامت سے اور سائز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتابیں کون سی ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ سب طلباء آ کے بیٹھ رہے ہیں تو میں تھوڑا قریب ہوا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے سب طلباء کو حدیث کی اجازت دی۔ اب مجھے اور دل میں تجسس ہوا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو حرم شریف کے اندر بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان ان کا خادم تھا، میں نے اس خادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کا جی یہ ہے مولانا احمد علی، ہیں انڈیا کے، مگر ان کی حدیث کی نسبت بہت عالی ہے اور ان کی زندگی یو کے میں گزری ہے اور ابھی بھی یو کے سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں کے طلباء کو جب پتہ چلا کہ ان کی حدیث کی نسبت اتنی عالی ہے تو عرب طلباء بھی ان کے پاس آ کے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی کیا مجھے بھی حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو خادم پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے یہ نام سنا تو وہیں سے بیٹھ کے اونچا اونچا حضرت حضرت۔ اب مجھے بھی برا لگا کہ حرم میں اس طرح اونچا تو کوئی نہیں پکارتا کسی کو، اور کئی نمازی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حضرت حضرت کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے اشارے سے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت آپ نے جو مجھے چلتے ہوئے کہا تھا نا کہ ان سے اگر کہیں ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات کروا دینا، حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نام سن کے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہوا، قریب گیا، سلام کیا، میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا کہ حضرت اتنے طالب علموں کو آپ نے حدیث کی اجازت دی ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں تو مجھے بھی اجازت آپ فرما دیں۔ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو جب میں حج کے لیے چلنے لگا تھا تو اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ اگر میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ چونکہ میری نیت پہلے کی تھی اس لیے پہلے مجھے آپ توبہ کے کلمات پڑھائیں، پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں گا۔ چنانچہ وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور پھر انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ جب وہ حدیث کی اجازت لکھی ہوئی ہم نے پڑھی تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے ان کی حدیث کی نسبت واقعی عالی تھی، بہت کم واسطوں سے وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ملتی تھی۔ اچھا، میں نے ان سے کویسچن بھی کیا، حضرت آپ کی جو توبہ کے کلمات مل کے پڑھنے ہیں اس کی اہمیت کیوں اتنی جتلا رہے ہیں؟ کہنے لگے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاستقم کما امرتا، اے محبوب آپ شریعت کے اوپر بالکل سیدھے چلیے، تکلے کی طرح سیدھے رہیے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے۔ فرمایا کہ صحابہ کی بہت صفات تھیں، اللہ کسی اور صفت کا تذکرہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ مینشن کیا کہ آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توبہ کے کلمات کسی کے ساتھ مل کر پڑھنا برکت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے میرا شوق تھا کہ میں توبہ کے کلمات مل کے پڑھوں۔ یہ انہوں نے اس وقت یہ تفصیل بتائی۔
پھر ایک تیسری سند وہ ہمیں اس طرح ملی کہ ہم لوگ تھے ترکی میں استنبول میں، تو کسی نے ہمیں بتایا کہ جی یہاں پھر ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسے عالم تھے کہ عرب لوگ بھی ان کے علم کی علمیت کو مانتے تھے، اور انہوں نے احناف کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں، بلکہ وکیل احناف سمجھے جاتے ہیں. ان کے ایک آخری شاگرد وہ وہاں پہ موجود تھے استنبول میں. تو مجھے کسی نے کہا جی کہ ملک کے صدر نے ان کو نابغہ اثر ہستیوں میں شامل کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. چنانچہ 5-7 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دوائی لینی ہے، اور کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا، یہ سب ان ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے. وہ روزانہ کی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی اگر جمعہ کے دن ان کی زیارت ہو جائے تو بہت اچھا ہے. چنانچہ 2 دن درمیان میں تھے، ہم نے خوب نفلیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی زیارت بھی کر سکیں اور ان سے حدیث کی اجازت بھی لے سکیں. جمعہ کے دن ہمیں پتہ چلا کہ مسجد کے قریب حکومت نے شیشے کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، یعنی دیواریں شیشے کی تھیں، جہاں سے لوگ ان کو دیکھ تو سکتے تھے، ان کو مل نہیں سکتے تھے. 5-7 ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ جی. وہ آئے، انہوں نے نماز ادا کی. تو نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا کہ میری کوئی ان سے ملاقات ہو جائے یا بات چیت ہو جائے. آگے دروازے کے اوپر ڈاکٹر کھڑا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا اور میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے پاکستان کا نام سنتے ہی نا منہ بنا لیا کہ پاکستان میں تو بہت ہی ہیلتھ کنڈیشن خراب ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن ہے، پتہ نہیں کون کون سا بیکٹیریا، کون کون سا وائرس آپ لے کے آئے ہوں گے، تو آپ کی تو اجازت ملاقات نہیں ہو سکتی. ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا. اب یہ 2 ڈاکٹر دروازے کے اندر کھڑے ہیں، ادھر حضرت ہیں اور یہاں میں کھڑا ہوں. تو اتنے میں انہوں نے اشارے سے پوچھا مجھ سے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا نام بتایا کہ جی ذوالفقار احمد نقشبندی. اللہ کی شان کہ انہوں نے یہ نام پہلے سے کہیں سنا ہوا تھا. تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ بھئی اگر یہ پاکستان کے عالم ہیں تو مجھے اس سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اس نے کہا جی حکومت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، اور یہ بندہ تو ایسے ملک سے آیا ہے کہ جہاں بہت ہی بری حالت ہے صحت کی، تو پتہ نہیں کون کون سا بیکٹیریا اور وائرس یہ لے کے آیا ہے، تو ہم تو اجازت نہیں دے سکتے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ دیکھو اگر اس کو ملنے سے میری موت کل کی جگہ آج ہوتی ہے نا تو میں مرنے کو تیار ہوں. اب یہ ایسا جواب تھا کہ ڈاکٹر آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، تو 2 ڈاکٹر درمیان میں تھے، مگر ہم نے مسافہ کر لیا، مجھے زیارت بھی مل گئی. اور اس موقع پہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میں ایک طالب علم ہوں، آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیجیے. تو کھڑے کھڑے انہوں نے حدیث کی اجازت دی. بعد میں انہوں نے کتاب پرنٹ کی بھی دی. وہ جب ہم نے دیکھی تو واقعی علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند کافی عالی تھی. اللہ نے ہمیں یہ بھی موقع عطا فرما رہی ہے. ایک آخری بات اور بتا دوں، 3 سال پہلے ازبکستان کی حکومت نے دنیا کے مختلف مشائخ کو بخارا دعوت دی. تو پاکستان کی طرف سے میں بھی گیا اور میں جاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے گیا کہ میں ان کو سمرقند اور بخارا لے جاؤں گا اور وہاں بزرگوں کی جگہوں کو دکھاؤں گا. ہم لوگ بخارا کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بخارا کے ایک عالم تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے.
مجھے کہنے لگے حضرت شام کے ایک عالم ہیں جن کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، اور اس وقت بخارا کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے، وہاں رش لگا ہوا ہے، تو میں تو ابھی وہیں تھا، اٹھ کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ بخارا کے علماء کا رش لگا ہوا ہے تو ہم بھی جائیں۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی ویل چیئر نکالو اور مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز مسجد میں انہوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی، اور سلام پھرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری نسبت کہاں ہے، تو میں نے آپ کا نام لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، اگر حضرت کبھی فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ کے اندر ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ان کو یہیں بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طلب ہمیں ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں، آپ ان کو فون کر کے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم جائیں گے، وہاں رش لگا ہوا ہے، پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ فون کریں اور ان کو اطلاع دے دیں کہ آپ فارغ ہیں آ جائیں۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کے فون کیا، وہ جی 7 منٹ میں وہ ہمارے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے یہی کویسچن پوچھا کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، تو آپ کی حدیث کی سند عالی کیسے ہے؟ ان کا کہ میں پاکستان انڈیا جاتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کے جتنے محدثین ہیں ان کے جو واسطے ہیں وہ تقریباً 16-17 کے قریب بنتے ہیں، اور میرا واسطہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے 14 بنتا ہے اور 15واں میں بنتا ہوں۔ تو جتنے لوگ بھی اتنی عالی سند والے تھے وہ شام کے حالات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے۔ اب میں آخری سنی عالم ہوں جو اس وقت زندہ ہوں، اور اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا کی ہے۔ خیر انہوں نے بھی ہمیں یہ حدیث کی اجازت دی، پھر انہوں نے لکھا ہوا پرنٹ کیا ہوا اپنی کتاب ہمیں دی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا تعلق تھا ڈاکٹر عبداللطیف فرفور سے۔ مفتی حضرات جو ہدایہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور نے ہدایہ کے اوپر بہت اعلیٰ کام کیا ہے، تو ان کی وساطت سے ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے کم واسطوں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل تھی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت فرما دی۔ بہرحال یہ ساری جو تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ صرف اس لیے تھی کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ ہم نے استادوں سے پڑھا ہے اور ہمیں ان استادوں سے اجازت حاصل ہے، ورنہ یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں نا یہ بیچارے ٹپکے کے عام ہوتے ہیں۔ عام جو ہوتا ہے نا یہ اپنی نسل کے نام سے بکتا ہے، یہ سندھڑی ہے، یہ انور لٹول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پیٹی کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں نسل کے عام ہیں۔ لیکن کچھ عام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے گرا دیتے ہیں، اور جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ ان کو نیچے سے اکٹھا کرتا ہے۔ اب جب نیچے سے اکٹھا کرتا ہے تو ان کی نسل کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا وہ ان کو پیٹی میں ڈال کے اوپر لکھ دیتا ہے یہ ٹپکے کے عام ہیں۔ ٹپکے کے عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی نسل کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے میں نے یہ تفصیل عرض کر دی کہ ہم ٹپکے کے عام نہیں ہیں، الحمدللہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے ہم ان کا نام بھی بتا سکتے ہیں اور ان کے حالات بھی بتا سکتے ہیں، اور ہماری حدیث کی سند ان بزرگوں کے واسطے سے الحمدللہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ بہرحال جتنے علماء یہاں موجود ہیں، یا بخاری شریف کے طلباء ہیں یا مشکات شریف کے طلباء ہیں، ان سب حضرات کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارک کی خدمت آگے کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ، نیک حاجات کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ، یہ علماء طلباء کا مجمع ہے، اپنی رحمت کی نظر ایک مرتبہ فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنے عملوں کے ذریعے سے تو جنت کے قابل نہیں بن سکتے، آپ اپنے فضل سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اللہ، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن یہی الفاظ قریش مکہ کو کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اللہ، آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ آپ فرما دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے اللہ، رحمت کی نظر کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں اپنے 2 انبیاء کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دین کی جو ہے وہ تلقین کرو، تو آپ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ، یہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے، یہ سارا کا سارا مجمع دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لے۔ اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں، اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو حضرات ادارے کا اہتمام، انتظام، انصرام چلا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اذان ہو